یہ میرا پیغام خصوصاً اپنی نوجوان بچیوں کے نام ہے۔ بیٹا خدا را اپنے والدین کی عزت کو نیلام مت کرو، ان کی تذلیل مت کرواؤ۔ والدین جن کے اتنے حقوق ہیں، والدین وہ جو بچے اپنے والدین کو کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، ان کو کس قسم کے دکھ جانے انجانے میں دیتے رہتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے رہتے ہیں، لیکن والدین اف نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ حکم والدین کے لیے ہے کہ والدین اگر آپ کو کچھ کہیں تو آپ اف نہ کریں، لیکن والدین اف نہیں کرتے۔ اور ہماری جو بچوں کی غلطیاں ہوتی ہیں ان پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب ایک بچہ پڑھائی میں کمزور ہے، بچہ نہیں اچھے طریقے سے اس نے پڑھائی میں جو ہے وہ کارکردگی نہیں دکھائی، لیکن والدین کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جسٹیفائی کرے کہ نہیں، یہ بیمار ہو گیا تھا، اس کو وقت نہیں لگا، یہ پڑھ نہیں سکا۔ یا اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ جو ہے وہ معاشرے میں برا جانا جاتا ہے کام، تو اس پر بھی والدین پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اس کی طرفداری کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا بیٹا تو معصوم ہے، فلاں بچہ جو ہے وہ اس کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، اس نے میرے بچے کو غلط راہ دکھائی۔ یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن والدین زندہ درگور ہو جاتے ہیں جب ان کی بیٹی، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیٹی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ اللہ سب کی بیٹیوں کی، اللہ سب کی بہنوں کی عزتیں محفوظ رکھے، لیکن بیٹا اس میں جو میں اپنی بچیوں سے بات کر رہا ہوں، اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے آپ کا کہ آپ اپنے والدین کی عزت کتنی رکھتے ہیں۔ میں ایک تھوڑا واقعہ آپ کو تھوڑا پہلے اس کا لبے لباب پیش کرتا ہوں کہ تھانے کے اندر ڈیوٹی آفیسر موجود، والدین تھانے میں داخل ہوتے ہیں، بوڑھے بزرگ روتے دھوتے آتے ہیں اور ڈیوٹی آفیسر کو بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹی جو بمشکل ابھی 18 سال کی ہوئی ہے، علاقے کا ایک اوباش لڑکا، ایک نوجوان اس کو ورگلا کر بھگا کر لے گیا۔ ڈیوٹی آفیسر نے ان کو بٹھایا، ان کو پانی پلایا، تسلی تشفی کرائی اور درخواست دائر ہوئی۔ اس پہ ایف آئی آر 365 تعزیرات پاکستان کے تحت درج ہوئی۔ 365 کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون کو شادی پر مجبور کرنے کے لیے یا غلط کاری کے لیے بھگا کر لے جاتا ہے تو اس پر 365 تعزیرات پاکستان کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کی سزا عمر قید اور جرمانہ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ پولیس اپنی کارروائی کرتی ہے، لڑکی بازیاب کرواتی ہے، لڑکی کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو وہی بچی جس کو والدین نے اتنے نازوں سے پالا ہوتا ہے، جس کی وہ بات کسی کو کرنے نہیں دیتے، تو جب عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے یا مجسٹریٹ صاحب کے سامنے وہ بیان دیتی ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اور ایون یہاں تک بچی کہہ دیتی ہے کہ میں ان سے ملنا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ اس کو بتایا گیا ہوتا ہے لڑکے کی جانب سے کہ تم نے ہرگز ان سے ملاقات نہیں کرنی، کیونکہ وہ تمہیں کسی چیز کا واسطہ دے کے تمہارے دل کو موم کر لیں گے، تم چلی جاؤ گی، بعد میں تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وہ بچی کوشش کرتی ہے کہ میں ان والدین سے ملوں۔ وہ وقت ہوتا ہے جو میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے نا، کہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اگر بچہ کچھ غلط کرتا ہے تو والدین کہتے ہیں میری بیٹی یا میرا بیٹا تو معصوم ہے، فلاں بندے نے اس کو ورگلا دیا۔ وہی والدین جب تھانے آتے ہیں تو وہ درخواست کیا لکھواتے ہیں؟ اوباش نوجوان بیٹی کو لے کے چلا گیا، میری بیٹی کا قصور نہیں ہے۔ لیکن جب وہ بیٹی وہاں پہ کھڑے ہو کے کٹہرے میں یا مجسٹریٹ صاحب کے سامنے کہتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ جانا ہے جس کو میں کچھ دنوں سے جانتی ہوں، ان کے ساتھ نہیں جانا جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ تو سوچئے ان والدین کو اس وقت کیا گزرتا ہے، خدا کی قسم مر جاتے۔ تو بیٹا میرا آپ سے ہی میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتے ہو اپنے والدین کو بتاؤ، اور یہ میری والدین سے بھی گزارش ہے کہ آپ پہلے اپنی بچی کی مرضی پوچھیں، اس کی شادی وہاں پہ کریں جہاں پہ وہ چاہتی ہے۔ لیکن اب میں اس واقعہ کی طرف آتا ہوں جس نے بڑی تکلیف دی ہے۔ میں تھانہ بنی گالا میں انفیکٹ ڈپیوٹیڈ تھا اس ٹائم، کہ ایف آئی آر میں نے اسی ضمن میں دی تھی۔ بعد میں وہ لڑکی بازیاب ہو گئی، لڑکی نے بیان دیا جیسے میں نے ابھی آپ کو بات بتائی ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، وہ اس شخص کے ساتھ چلی گئی۔ کچھ دن پہلے ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی، میں نے کال پک کی تو she was weeping, there was a woman who was weeping on the other side of the phone۔ تو اس نے مجھے کہا کہ سر فلاں ٹائم پہ ایک ایف آئی آر ہوئی تھی، اس نے مجھے بتایا، مجھے یاد آ کے میں نے کہا جی بیٹا، اس نے مجھے بتایا کہ سر مجھے
شخص نے گھر سے نکال دیا، تو اب سر میں کدھر جاؤں؟ میں تو والدین کو بھی یہ کیا کہیں، میں کس منہ سے جاؤں؟ تو میری بڑی لمبی سے بات ہے، میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا بچے والدین پھر بھی والدین ہیں، تم جاؤ انشاءاللہ وہ تمہیں قبول کریں گے، لیکن یار میرا آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہو، یار جب ایک بندی آپ کے لیے اپنا سب کچھ دو پہ لگا کے چلی گئی ہے تو یار اس کی عزت تو رکھو نا یار، تم اس کو کیا ایک بس وہ یوزیبل چیز یا اس طرح کی مطلب کیا کہتے ہیں ڈسپوزیبل چیز تم اس کو سمجھتے ہیں؟ ایک خاتون کو تم گھر لے گئے، اس کو عزت اگر بنایا ہے، تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلی گئی ہے، اس کی عزت تو رکھو نا یار۔ تو بیٹا میرا سب سے پہلے اپنی بچیوں سے یہ میرا 10 بستہ گزارش ہے، اپنے والدین کی عزت، پھر میری والدین سے گزارش ہے کہ بچی کی شادی وہاں پہ کریں جہاں پہ وہ چاہتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ بھائی میری آپ سے بھی گزارش ہے جو لے کے جا رہے ہو یار، خدا کے لیے کسی کی بیٹی کسی کی عزت کو اس طرح پامال نہ کرو یار، یہ اپنا سب کچھ دو پہ لگا کے تمہارے ساتھ چلی گئی ہے اور تم نے جو ہے کچھ دنوں بعد اس کو گھر سے نکال دیا، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ مرنا نہیں ہے تم نے، اللہ کو جواب نہیں دینا۔ یہ آج کا پیغام تھا جی، تو کوشش یہ رہے گی انشاءاللہ کہ علی ہمدانی، آپ میرا نام علی ہمدانی ہے، سب انسپیکٹر میں اسلام آباد پولیس، کہ آپ تک اس طرح کے پیغامات پہنچاتے رہیں، وہ باتیں جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں لیکن ان پہ شاید بات نہیں کر سکتے یا موقع نہیں ملتا آپ سے بات کرنے کا، تو کوشش ہی رہے گی۔ آپ سلامت رہیں، اللہ حافظ۔